باپ سچی بات اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے گھر بار کو بیچ کر اپنی بیٹیوں کے رشتے کر رہے ہیں، اپنی شادیاں کر رہے ہیں بیٹیوں کی. تو میں سمجھتا ہوں جہاں پہ ایسے ماں باپ جو اپنے پیٹ کو کاٹ کر مجبوری کے عالم میں اپنی بیٹیوں کے رشتے ایسے بدبخت لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو قیامت کے روز وہ لوگ اللہ رب العزت کے ہاں ان ماں باپ کا، ان لوگوں کا، ان معاشرے کے طبقات کے مجرم ٹھہریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معزز معاشرے والوں، آج میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں خطیب ابن خطیب محترم جناب حافظ قیم الہی ظہیر صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہوں. ان کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت دیا، اور وہ وقت اتنا قیمتی ہے، اللہ کرے کہ ان کی باتیں اس ظالم لالچی معاشرے تک میں پہنچیں اور ان کا دل ضمیر بدل جائے. ہاں جی، آج ان سے ہم جانیں گے، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ کہ میں تحریک سنت نکاح پچھلے تقریباً 15 سال سے وہ چلا رہا ہوں، اور جہیز اور برات کے بغیر نکاح کروا کر عملی طور پر، صرف باتیں نہیں، عملی طور پر ماشاءاللہ سینکڑوں نکاح کروائے، برات کے کھانوں کے بغیر ماشاءاللہ سینکڑوں نکاح کروا چکے ہیں الحمدللہ. اور ان سے ہم جانیں گے کہ آج جس طرح پاکستان کے اندر سروے رپورٹ کے مطابق تقریباً 1 کروڑ ہماری ایسی بہنیں بیٹیاں ہیں کہ جن کی نکاح کی اصل عمریں ختم ہو چکی ہیں، ایکسپائر ڈیٹ. اور آج جتنی برائیاں ہیں، ڈاکے، چوریاں، سودی لین دین، ملاوٹ، گردہ فروشیاں، خودکشیاں، اغوا، پراج تاوان اور زنا کے اڈے اتنے آباد ہو چکے ہیں نکاح کے مشکل ہونے سے. ان سے ہم جانیں گے کہ یہ اس لالچی لوگوں کو جو بچی والوں کو پریشان کرتے ہیں کہ ہمیں جہیز دو پھر آپ کی بچی قبول کریں گے، ان کو کیا پیغام دیں گے. اور نمبر 2، ان سے جانیں گے اسلام میں جہیز اور جو برات کے کھانے ان کا تصور کیا ہے. اللہ کرے کہ ان کی باتیں اس معاشرے میں ان کے خون کے اندر شامل ہو جائیں اور وہ لالچ چھوڑ دیں اور اللہ کے مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرنی شروع کر دیں. جی محترم. دیکھیں جی، الحمدللہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بڑی خوشی ہوئی ہے یہ بات جان کر کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے نکاح اور ایسی کوششیں کرنے والے لوگ بھی اس معاشرے کے اندر موجود ہیں جو نکاح کو آسان کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. جس دور کے اندر زنا کاری بہت عام ہو چکی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ زنا کے لیے فراہمی ہر اعتبار سے ہر چیز کی وہ بڑی آسان ہے، اور نکاح وہ انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہے. یعنی ایک شخص جس کے نکاح کے اوپر 10، 15، 20، 25، 30 اور پھر لاکھ اور اس سے اوپر کی تو کوئی بھی یعنی لمٹ نہیں ہے. کروڑوں روپیہ لگانے والے بھی اپنی شادیوں کے اوپر ہیں، بلکہ کئی مرتبہ کروڑوں روپیہ ڈیمانڈ کرنے والے لوگ بھی ہیں، بولیاں لگانے والے بھی ہیں کہ بھائی ہمیں اگر ہمارا بیٹا اتنا قابل ہے، اتنی اچھی اس کی نوکری ہے، اتنا اچھا وہ کماتا ہے، تو اس کو ایک ایسی لڑکی ہونی چاہیے جو اس کو مزید مالی طور کے اوپر مستحکم کرنے کے اندر کردار ادا کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ لالچ اور بلکہ جہیز کا مطالبہ کرنا، لڑکی والوں پہ دباؤ ڈالنا، اور چونکہ لڑکی والوں کو بھی اس بات کا شدید یعنی خطرہ میں ہوتے ہیں، ہر وقت وہ یہ بات سوچتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہمیں جاننے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے رشتہ داروں کے اندر رشتے موجود نہیں ہیں، اگر آج ہم نے اس رشتے کو ٹھکرا دیا تو کل کنا ہمیں شاید کوئی مزید رشتہ پتہ نہیں ملتا ہے، نہیں ملتا. ماں باپ سچی بات اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے گھر بار کو بیچ کر اپنی بیٹیوں کے رشتے کر رہے ہیں، اپنی شادیاں کر رہے ہیں بیٹیوں کی. تو میں سمجھتا ہوں جہاں پہ ایسے ماں باپ جو اپنے پیٹ کو کاٹ کر مجبوری کے عالم میں اپنی بیٹیوں کے رشتے ایسے بدبخت لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو قیامت کے روز وہ لوگ اللہ رب العزت کے ہاں ان ماں باپ کا، ان لوگوں کا، ان معاشرے کے طبقات کے مجرم ٹھہریں گے. تو میرا پیغام تو کیا ہے، یقیناً یہ ایک اہم بات ہے کہ معاشرے کے اندر سے یہ جو زبردستی غاصبانہ ایک رویہ معاشرے کے اندر پنپ رہا ہے کہ بیٹیوں والوں سے کو دباؤ میں لانا، ان سے مال کا مطالبہ کرنا، ان سے بینک بیلنس کا مطالبہ کرنا، گاڑی کا، بنگلے کا مطالبہ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے ہی انسان کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. اور پھر سچی بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ لڑکی والوں کو بھی ہم نے اس بات میں دیکھا ہے کہ اگر کہیں لڑکے والے اچھے یعنی اس کام کے اندر سہولت ان کو فراہم کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے چاہتے نہیں ہیں جہیز، ہم سادگی سے نکاح چاہتے ہیں، سادگی کو اپنانا چاہتے ہیں، ایک مثال کو اپنے گھر سے شروع کرنا چاہتے ہیں، تو لڑکی والے صرف اس خوف سے کہ کل کو نہ ہماری بیٹی کو تانا دنی کا سامنا نہ کرنا پڑے، یا مزید کئی رسم و رواج کی پیروی کرتے ہوئے، لوگوں کی باتوں کی پیروی کرتے ہوئے اور ان سے خوف کرتے ہوئے وہ زبردستی یہ کام کرنے پہ مجبور بھی ہوتے ہیں اور زبردستی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ایسے عالم میں یہ بات ان کو کہنا چاہوں گا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ
ایسی عظیم عورت، ان کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عظیم ترین ہستیوں میں سے ایک ہے، اگر ان کے ساتھ اس قدر سادگی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ان کی شان، ان کی مقام، اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، تو پھر اگر ہم اپنے نکاح کو آسان بناتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، سچی بات یہ ہے 40-50 لاکھ جو بھی شخص اپنے مال میں سے جدا کر رہا ہے وہ سچی بات ہے اپنی معیشت میں زبردست ضرب لگا رہا ہے۔ کوئی شک نہیں۔ تو ایسے عالم کے اندر اگر ہم نکاح کو آسان بناتے ہیں اور ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی اپنی بیٹی، ان کی عزت اور مقام کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، تو پھر شادیاں بڑی کرنے کے ساتھ یا شادیوں پہ کروڑوں روپیہ لگانے یا لاکھوں روپیہ لگانے کے ساتھ کوئی عزت نہیں ملنے والی۔ عزت تو ویسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور وہ شخص کو ضرور مل کے رہنی ہے جس نے اللہ رب العزت کا حیا کی ہے، اللہ رب العزت کا خوف کھایا، جس نے اللہ رب العزت کو یعنی اس کے چہرے کے حصول کو چاہا۔ تو جس نے اللہ کی رضا چاہیے اس کے لیے انشاءاللہ، جس نے سیدھا راستہ چاہے اس کے لیے عزتیں ہر صورت ہیں، اور جس نے شیطان کی پیروی کی ہے، شیطان کے راستے کو بنایا، اس کے لیے ذلتیں ہی ذلتیں ہیں، چاہے وہ دنیا کے اندر کتنے ہی روپے اور پیسے کو لٹا کر خود کو حاصل کرنا چاہے۔ حافظ صاحب، اسلام کے اندر جو نکاح کا سارا خرچہ ہے، سارے کا سارا وہ کس کے ذمہ ہے؟ آج جو سارا خرچہ کرتے ہیں لڑکی والے کرتے ہیں، تو آج ہم سے آپ جانا چاہتے ہیں کہ خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ حق مہر، ولیمہ اور لڑکی کا نان و نفقہ، ہر چیز مطلب یہ کس کے ذمہ ہے؟ میں یہ بات اس میں یہ سمجھتا ہوں بڑی ایک اہم بات ہے کہ جب آپ بہت زیادہ اخراجات کو وسیع ہی نہیں کریں گے، جب آپ سادگی سے شادیاں کریں گے، بالکل ایک محدود خرچوں کے ساتھ کریں گے، تو ایک دوسرے کی معاونت تو کسی اسٹیج کے اوپر ہو ہی سکتی ہے، لیکن جب آپ اتنے بڑے خرچے کر ہی نہیں رہے ہیں تو وہ چھوٹی موٹی معاونت سے نہ لڑکی والوں کو فرق پڑتا ہے نہ لڑکوں والوں کو پڑتا ہے، لیکن مطالبہ کرنا لڑکے والے کی طرف سے کہ ہمیں یہ مال چاہیے یا اس کی طلب کرنا، وہ تو کسی صورت بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ تو ایک ویسے بھی نہ اخلاقی گنجائش ہے نہ شرعی گنجائش ہے۔ ہاں، اگر ماں باپ اتنے وسعت رکھتے ہیں اور شادی بھی سادگی سے ہو رہی ہے اور وہ خوشی سے نکاح کے بعد چاہتے ہیں کہ نکاح کے اندر کوئی نہ کوئی معاونت ہو جائے، نکاح کے بعد اپنی بچی کی معاونت ہو جائے، یا اس کا کوئی جسے کہتے ہیں معیشت کے اعتبار سے یا اپنے جسے کہتے ہیں جس بھی قسم کی اگر معاونت، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی ایسی قباحت نہیں ہے اگر غیر اسلامی اور غیر فطری رسومات و رواج ان کو اگر چھوڑ دیا جائے۔ اگر ان کو چھوڑا ہی نہیں جاتا پھر تو ہر صورت ہی دونوں طبقات کے لیے مشکلات ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا ماشاءاللہ حافظ صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں ماشاءاللہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نکاح کا سارا خرچہ مرد کے ذمہ ہے، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ مرد بنے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا نا قرآن کے اندر، اے مرد تم مرد بنو۔ تم مرد اصل میں ہو ہی یعنی اس لیے کہ تم اپنا مال بما انفقوا من اموالہم، کیونکہ تم اپنا مال خرچ کرنے کے ذمہ دار ہو عورتوں پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کر کے اس معاشرے میں نکاح کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔